شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے، میرے تاج شریعہ کی کیا بات ہے۔ بہت خوبصورت مجمع ہے، کامیاب بزم ہے، شہدائے کربلا کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ بزم حسین میں بیٹھ کر ذکر حسین سننے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ منبر نور پہ معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین قمر صاحب بڑے اچھے نقیب ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، ہندوستان کے بہترین لب و لہجہ کے مالک محترم مبارک حسین مبارک سے بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سن چکے۔ اس چمن میں بے پناہ پھول ہیں، میں کس کس پھول کا نام لوں؟ جلوائے حسن یار کیا کہنا اور اس چمن کی بہار کیا کہنا۔ بہت کامیاب بزم ہے، ہندوستان کے بہترین شاعر محترم عظمت بہادرپوری سے بھی آپ سنیں گے۔ یہ ذاکر مینائی آپ کے بیچ تھوڑی دیر حاضر خدمت ہے۔ بہت خوبصورت ماحول لیے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل تیار ہیں سننے کے لیے حضرات؟ دارالعلوم تاج الشریعہ اور صحن تاج الشریعہ میں بیٹھے ہیں، فیضان تاج الشریعہ سے مالا مال ہو رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ خدائے لم یزل کے رحمت و انوار کا پرچم، خدائے لم یزل کے رحمت و انوار کا پرچم، بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار کا پرچم۔ ہو جائیے خوبصورت انداز میں تیار ہو جائیے۔ خدائے لم یزل کے رحمت و انوار کا پرچم، بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار کا پرچم، ہے پڑھتے دیکھ کر کلمہ عرب کے کافر و مشرک، ہے پڑھتے دیکھ کر کلمہ عرب کے کافر و مشرک، محمد مصطفیٰ کے دل نشیں کردار کا، محمد مصطفیٰ کے دل نشیں کردار کا پرچم، بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار کا پرچم، نکاح وقت بیوہ سے میرے سرکار نے کر کے، نکاح وقت بیوہ سے میرے سرکار نے کر کے اٹھایا عورتوں کے منصب و معیار کا پرچم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نکاح وقت بیوہ سے میرے سرکار نے کر کے نکاح وقت بیوہ سے میرے سرکار نے کر کے اٹھایا عورتوں کے منصب و معیار کا پرچم زندہ باد بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار بہت اچھا زندہ باد اور نبی پر جب عمر ارقم کے گھر ایمان لائے ہیں کیا بات نبی پر جب عمر ارقم کے گھر ایمان لائے ہیں نبی پر جب عمر ارقم کے گھر ایمان لائے ہیں گری ہے کفر و باطل کے در و دیوار کا پرچم گری ہے کفر و باطل کے در و دیوار کا پرچم بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار کا پرچم اور گواہی حضرت عثمان کی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی بالکل آپ بولیں اسی انداز میں کافی دور و دراز سے چل کر لوگ آئے ہیں بالکل سنگم ہے سوری کی بستی میں سب دیوانہ حسین ہیں آقا کے چاہنے والے ہیں گواہی حضرت عثمان کی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی گواہی حضرت عثمان کی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی سجا قرآن پہ ان کے لہو کی دھار کا پرچم ہائے 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 گواہی حضرت عثمان کی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی سجا قرآن پہ ان کے لہو کی دھار کا پرچم بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار کا پرچم ہزاروں قلعہ خیبر فتح کر لوں علی بولے ہزاروں قلعہ خیبر فتح کر لوں علی بولے ہزاروں قلعہ خیبر فتح کر لوں علی بولے میرے ہاتھوں میں جب تک ہے میرے سرکار کا پرچم ہزاروں قلعہ خیبر فتح کر لوں علی بولے میرے ہاتھوں میں جب تک ہے میرے سرکار کا پرچم زندہ باد میرے ہاتھوں میں جب تک ہے میرے سرکار کا پرچم بلندی پر نمایاں ہے میرے سرکار خوبصورت انداز میں بھی شاعری ہو رہی تھی مبارک حسین مبارک آپ سن رہے تھے بڑا اچھا ماحول لگ رہا تھا خوبصورت مجمع تھا ایسی محفل ایسا جلسہ صحن تاج شریعہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو ایسی محفل ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو اور جن و بشر میں حور و ملک میں باغ جنا میں سارے جہاں میں جن و بشر میں حور و ملک میں باغ جنا میں سارے جہاں میں صلی اللہ کا نغمہ گونجا ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو کیا بات ہے بولو زور سے سبحان اللہ ایسی محفل ایسا جلسہ ہم دوری والوں کامیاب ہو سبحان اللہ ہم بھی دیکھیں بولو بولو تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو اور عرش بھی ان کا فرش بھی ان کا لوہو کرسی خامہ ان کا عرش بھی ان کا فرش بھی ان کا لوہو کرسی خامہ ان کا ارے جنت ان کی کوثر ان کا ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو
چپا چپا روشن روشن کوچا کوچا دریا دریا چپا چپا روشن روشن کوچا کوچا دریا دریا چپا چپا روشن روشن کوچا کوچا دریا دریا جگمگ جگمگ شہر مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دعاؤں سے نواز رہا ہوں آپ بھی نوازیے ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو ایسی محفل ایسا جلسہ کامیاب بڑی کامیابی مل رہی ہے ماشاءاللہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو اور کفر کا چہرہ سہما سہما شرک کی رنگت پھیکی پھیکی کفر کا چہرہ سہما سہما شرک کی رنگت پھیکی پھیکی کفر کا چہرہ سہما سہما شرک کی رنگت پھیکی پھیکی اور چمکا جسم نیر بدہا ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو چمکا جسم نیر بدہا ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو تم بھی دیکھو ایسی محفل ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو اور بڑی کامیاب مل رہی ہے ماشاءاللہ ایک عادت میری ہے ترنم عادت بنی ہوئی ہے میری ترنم پڑھو چھوڑ دو ہاں پڑھو اجازت ہے کہ اے شہنشاہ کربلا 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 کہ نانا کے لاڈو پیار کا ایسا سلا دیا نانا کے لاڈو پیار کا ایسا سلا دیا نانا کے لاڈو پیار کا ایسا سلا دیا کہ نانا کے لاڈو پیار کا ایسا سلا دیا گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا شہنشاہ شہنشاہ کربلا اے شہنشاہ کربلا اے شہنشاہ کربلا اے شہنشاہ کربلا دے کر لہو کا ایک قطرہ حسین نے بولیے زور سے دے کر لہو کا ایک قطرہ حسین نے کہ دے کر لہو کا ایک قطرہ حسین نے دے کر لہو کا ایک قطرہ حسین نے کربو بلا کے ذروں کو تارا بنا دیا شہنشاہ کربلا اے شہنشاہ کربلا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کبٹ لے سارا دمن وہ شاعری ہو گئی بولے نہیں پایا لیکن وہ کہ مولا تیرا مینائی ہے دیوانہ حسین مولا تیرا مینائی ہے دیوانہ حسین مولا تیرا مینائی ہے دیوانہ حسین اس کو بھی ہو زیارت اس کو بھی ہو زیارت دربار کربلا رسالة مسلك يا لا حجران
ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور بارک وسلم علیہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود پر ایمان والو ہمیں آپ کو چاہیے ہم بھی خوب درود و سلام پڑھیں خوب درود بھیجیں درود پڑھنا واجب ہے کہیے زور سے سبحان اللہ درود پڑھنا واجب ہے بخیل وہ شخص ہے میرے آقا کا فرمان ہے بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے درود پڑھیے زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وسلم بلکہ صحن تاج الشریعہ ہے اور بریلی کے تاجدار تو پکار اٹھے میرے ساتھ پڑھیے مرتبہ گونج اٹھے پورے صحن گونج اٹھے کہ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں طبیعت سے دل لگا کے پڑھیے کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کہ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود قرآن اعلان کر رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول بے شک اللہ نے تمہارے لیے ذکر رسول نازل کیا ہم سب کے لیے ذکر رسول نازل کیا صحن تاج الشریعہ ہے دارالعلوم آپ کے سامنے ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل سکون ملتا ہے ذکر حسین سے سکون ملتا ہے کیا بات ہے قلبوں کو سکون ملتا ہے بے چینی دور ہوتی ہے بے قراری دور ہوتی ہے کامیاب ہو سوری والو فرودرا صاحب مہمان بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے زور سے کہو سبحان اللہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جب ہی تو میرے آقا حسین سجدے میں گئے بے قراری ہے بے چینی ہے بے تابی ہے سجدے میں گئے اور سب کو پیغام دیا دلوں کو اطمینان سکون ملا ہے طبیعت کی بے چینی دور ہو گئی ہے اور درود پاک پڑھنے سے خرابیاں دور ہوتی ہے بیماریاں دور ہوتی ہے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافعِ جملہ بلا تم پہ کربلا حالات کربلا مکمل جب سے چاند نظر آیا ہے خوب سن رہے ہیں سنتے رہتے ہیں جو میں سنا رہا ہوں تھوڑی دیر یہ بھی سن بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے قرآن اعلان کر رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہادی بنا کر ہدایت بنا کر ہم سب کے لیے میرا کا ہادی اور رہنما بن کر تشریف لائے زور سے کہو سبحان اللہ
میرے آقا ہادی اور رہبر بن کر تشریف لائے، جبھی تو بریلی کے تاجدار بول پڑے، پکار اٹھے، ذہن تاج شریعہ ہے، اعلیٰ حضرت بول پڑے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ قرآن قد جاءكم من اللہ نور، نبی نور ہے، کہو تو سبحان اللہ، نور ہے۔ اچھا آپ باتیں سننا چاہتے ہیں؟ کچھ اصلاحی گفتگو ہے، جس انداز میں چل رہا ہوں اسی انداز سے سنیے، اس کے بعد میں بتاؤں گا مارکہ کربلا کیا ہے، حالات کربلا ہے، کس انداز سے ہمیں آپ سن رہے ہیں حالات کربلا کو، مارکہ کربلا کو۔ جب سے یہ چاند نظر آیا ہے، فاطمہ کا چاند جو کربلا کے میدان میں غروب ہو کر پوری کائنات کو روشنی دے رہا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نور ہیں، نور ہے۔ اچھا آقا نور ہیں، اور جو نور نہ مانے وہ مردود ہے۔ حسین بھی نور، میرے آقا نور، حسن و حسین نور، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حسن و حسین نور ہیں، جبھی تو بریلی کے تاجدار بول پڑے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، نور کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ آگ میں چراغ رکھو اور چاروں طرف روشنی ہے، چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ میرے آقا کا کرم دیکھو، چاروں طرف سے روشنی ہی روشنی، روشنی ہی روشنی ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ نبی کے نور کو مٹانے کی بے پناہ کوششیں کی گئی کہ مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، نبی کے نور کو مٹا دیا جائے۔ ارے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے کی کوششیں کی گئی، مٹا دیا جائے، نبی کے نور کو بجھا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ کیسے مٹاؤ گے؟ مکے سے جب نبی کا نور چلا، بغداد پہنچا، اجمیر پہنچا، کھچوچا پہنچا، بہار شریف پہنچا، بہرائچ پہنچا، پورے ہندوستان میں نبی کا نور پھیل گیا، پورے ہندوستان میں پھیلا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے غنی نور تیرا سب گھرانہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے غنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا اور کتنے سال ہو گئے؟ 1380 1380 سال ہو گئے۔
آقا حسین کی عمر کتنے ہیں؟ کتنی عمر ہوئی ہے؟ 56 سال 5 مہینہ 5 دن، 61 ہجری۔ 60 ہجری کو مطالبہ ہوا، 4 شعبان 60 ہجری کو مطالبہ ہوا، حسین اپنا ہاتھ دے دو۔ 60 ہجری کو مطالبہ ہوا اور 61 ہجری میں شہادت ہوئی۔ 60 ہجری کو مطالبہ ہوا، 4 شعبان 60 ہجری میں۔ اب دیکھیں ذرا سا فاصلہ کیا ہے، 1380 سال کربلا کا واقعہ ہے، شہید ہوئے میرے آقا کو گئے، آقا حسین کو۔ اب معاملہ کیا وہ لگ رہا ہے کہ کل ہی کا واقعہ ہے، لگ ایسا ہو رہا ہے کل ہی کا واقعہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ چترویدی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے کہ کل ہی کا واقعہ ہے، لیکن ہندوستان کے بہترین خطیب ہیں مولانا مختار عالم چترویدی۔ آپ دیکھیں آ گئے حضرت، یہ تو تیار ہے سننے کے لیے، سوچ نہیں رہے۔ مطالبہ کیا تھا؟ 4 شعبان 60 ہجری کو مطالبہ ہوا کہ حسین اپنا ہاتھ دے دو، ساتھ دے دو۔ ساتھ مانگا جا رہا تھا، ہاتھ مانگا جا رہا، کیسے ہاتھ دے دیتے، کیسے دے دیتے؟ یزید جانتا تھا حسین کی طاقت کو، آقا حسین کی طاقت کو یزید جانتا تھا، اور میرے آقا حسین بھی جانتے تھے، کیسے ساتھ دے دیتے؟ یزید زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے۔ یزید نے اعلان کر دیا تھا کہ بہنوں کے ساتھ شادی کرو، پھوپھیوں کے ساتھ شادی کرو، خالاؤں کے ساتھ شادی کرو۔ شریعت کو توڑ رہا تھا اور اپنی طبیعت ظاہر کر رہا تھا، طبیعت ظاہر کر رہا تھا۔ بہنوں سے شادی کرو، پھوپھیوں سے شادی کرو، خالاؤں سے شادی کرو، کر سکتے؟ کرتے؟ گرو نانک نے ایک مرتبہ کہا، گرو نانک نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جب جب محرم کا چاند آئے سبیلے لگاؤ، محرم کا چاند آئے سبیلے لگاؤ حسین کے نام سے۔ تو گرو نانک کے چیلوں نے کہا کہ ہم کیوں سبیلے لگائیں؟ حسین تو میرے آقا نہیں ہے، حسین تو میرے لیڈر نہیں ہے، حسین تو میرا رہنما نہیں ہے، ہم کیسے سبیلے لگائیں گے؟ حسین میرے آقا نہیں ہے، میں کیسے سبیلے لگائیں، کیوں لگائیں؟ کہنا چاہتا ہوں، اچھا گرو نانک نے کہا اگر سبیلے نہیں لگاؤ گے تو کیا؟ سنیے گا، بہنوں سے شادی کرو گے، پھوپھیوں سے شادی کرو گے، خالاؤں سے شادی کرو گے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو کیسے کہہ دیا کہ حسین مسلمانوں کے لیڈر ہیں؟ کیسے کہہ دیا کہ حسین مسلمانوں کے لیڈر ہیں؟ آقا حسین ہمارے آقا ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے بھی رہنما ہیں، ہمارے بھی لیڈر ہیں۔ ارے ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ تو ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ حسین اعظم زندہ باد، زور سے کہو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ہاتھ کا مطالبہ تھا، ہاتھ دے دو، یزید کے بیعت لے لو۔ کیسے لیتے؟ کیسے ہاتھ دیتے؟ اچھا یزید جانتا تھا کہ حسین اعظم کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کے ہاتھوں میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ کیسے ساتھ دیتے آقا حسین؟ سنی مسلمانوں سنو، یزید جو جانتا تھا، یزید کو معلوم تھا کہ حسین کے ہاتھ میں صدیق اکبر کی صداقت موجود ہے، حسین کے ہاتھ میں فاروق اعظم کی عدالت موجود ہے، حسین کے ہاتھ میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت موجود ہے، حسین کے ہاتھ میں حضرت علی کی شجاعت موجود ہے۔ یزید جانتا تھا حسین کے ہاتھ میں نبی کی امامت ہے، یزید کو پتا تھا، معلوم تھا۔ کیسے ہاتھ دے دیتے؟ اگر ہاتھ دے دیتے تو صدیق اکبر کی صداقت چلی جاتی، فاروق اعظم کی عدالت چلی جاتی، عثمان غنی کی سخاوت چلی جاتی، حضرت علی کی شجاعت چلی جاتی۔ ہاتھ دے دیتے تو مکمل ایمان و اسلام خطرے میں تھا۔ آقا حسین نے اعلان کر دیا، یزیدیوں سنو، یہ نانا کا نواسا حسین بول رہا ہے، تیرے مشن کو مٹا دیا جائے گا، مگر نبی کے مشن کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ۔
یزیدیوں سنو، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ فعل ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے نبی کے مشن کو لے کر، نبی کی باتوں کو لے کر، یہ وہ مشن ہے دوستو۔ صحن تاج الشریعہ میں بیٹھے ہو، نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھو، یہ وہ مشن ہے۔ اسی مشن کو لے کر حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے تو صداقت کے تاجدار بن کر چمکے، نبی کے مشن کو لے کر حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے ہیں تو عدالت کے تاجدار بن کر چمکے ہیں، نبی کے مشن کو لے کر حضرت عثمان غنی آگے بڑھے ہیں تو سخاوت کے تاجدار بن کر چمکے ہیں، نبی کے مشن کو لے کر حضرت علی آگے بڑھے ہیں، شجاعت کے تاجدار بن کر چمکے، نبی کے مشن کو لے کر حضرت حسین کربلا کے میدان میں اتر گئے، یزیدیوں نے اعلان کیا حسین تجھے ماننا ہوگا، مجھے جھکنا ہوگا، یزیدی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں بول پڑے، ظالم یزیدیوں سنو، تمہارے مشن کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے مشن کو ختم کر دیا جائے گا، نبی کا پرچم بلند پرچم بلند ہوتا رہے گا، نبی کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا جائے گا، نبی کے پیغام کو مٹنے نہیں دیا جائے گا، نبی کے مشن کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ سنی مسلمانوں، آج بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو، نبی کے کردار کو لے کر آگے بڑھو۔ سوری کے رہنے والے مسلمانوں، نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھو۔ یہ تاج الشریعہ گراؤنڈ ہے، تاج الشریعہ کے گراؤنڈ میں یہ دارالعلوم آپ کا ہے، مدرسہ آپ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے میں آتنکواد پیدا ہوتا ہے، آتنکوادی پیدا ہوتا ہے۔ میں پورے ہندوستان گھومتا ہوں، مولانا مختار صاحب پورے ہندوستان گھومتے ہیں، مولانا قمر الدین صاحب پورے ہندوستان میں نقابت ہوتی ہے، یہ بتائیں گے کہاں کہاں آتنکواد پیدا ہوتا ہے۔ مدرسے میں آتنکواد نہیں بنتا ہے، مدرسے میں آتنکوادی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آتنکوادی کی تعلیم اگر مدرسہ دیتا تو ناسا کے کئی سائنسدانوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا۔ اگر مدرسے کی تعلیم آتنکوادی دیتا ہے تو آتنکوادی دیتا تو کئی سائنسدانوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا، اسلام کو سینے سے نہ لگایا ہوتا۔ ہاں ہاں تم آتنکواد کہتے ہو کہ آتنکوادی کی تعلیم ہوتی ہے، آتنکواد کو پڑھائی ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ دیکھو تو صحیح کتنے لوگوں نے کرکٹ دنیا کا بے تاج بادشاہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ دنیا کا بے تاج بادشاہ برائن لارا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام یا آتنکواد نہیں پڑھاتا ہے، آتنکوادی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ممتا کلکرنی، سروج کھنہ، بالیکا دھو، شکتی کپور اور فلمی ستاروں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ ہاں ہاں اسلام آتنکوادی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام حق بات بولتا ہے۔ میرے آقا حسین نے اور میرے تاج الشریعہ نے جو پیغام دیا ہے، میرے تاج الشریعہ نے جو پیغام دیا ہے، ہاں ہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حق بات کہو۔ ہاں کس کا احسان ہے؟ یہ احمد رضا حضرت کا احسان ہے، تاج الشریعہ کا احسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1929 میں امریکہ میں صرف ایک مسجد، میں نے پڑھا ہے کتابوں کو، 1929 میں امریکہ میں ایک مسجد، اب 250 سے زیادہ مسجدیں ہیں، 250 سے زیادہ مسجدیں، ایک مسجد 1929 میں امریکہ میں 250 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ یہ آتنکوادی کی تعلیم ہے؟ آتنکوادیوں کی تعلیم ہے؟ اسلام آتنکواد سکھاتا ہے؟ نہیں۔ ان گودی میڈیا والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ غلط نشر کرتے ہیں، غلط ڈھنگ سے بتاتے ہیں، اور جب گودی میڈیا بیان شائی کرتا ہے فوراً گرفتاریاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی گھروں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، تلاشیاں ہونے لگتی ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اور ہماری خفیہ سیکورٹی ایجنسیاں اس بات کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتی، اس کے دوسرے پہلو کی بھی چھان بین کریں۔ جھارکھنڈ زندہ باد، الحمدللہ جھارکھنڈ بہت اچھا ہے۔ سنی مسلمانوں آپ کامیاب ہو، حسین اعظم کے دیوانے ہو، آقا کے چاہنے والے ہو، مصطفیٰ جان عالم کے شہدائی ہو، حسین اعظم کے ماننے والے ہو۔ کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین اترے ہیں، آندھیوں میں ایک چراغ نور چل کر آ گیا۔ کربلا میں آج خود اسلام چل آندھیوں میں گیا، کربلا میں آج خود اسلام چل کر آ گیا۔ اور اختیار حضرت شبیر حر سے پوچھ لو، زور سے سبحان اللہ، اختیار حضرت شبیر حر سے پوچھ لو، دوزخی تھا خلد کی جانب اچھل کر، دوزخی تھا خلد کی جانب اچھل کر آ گیا۔
اختیار حضرت شبیر ہر سے پوچھ لو، دوزخی تھا، خلد کی جانب اچھل کر آ گیا۔ علامہ قبرصدی صاحب قبلہ، پیاس تو تھی بہانہ، پیاس تو تھی بہانہ، مگر حوصلہ دیکھو ذرا، خون حیدر جسم اصغر میں ابل کر آ گیا۔ خون حیدر جسم اصغر میں ابل کر آ گیا، پیاس تو تھی بہانہ مگر حوصلہ دیکھو ذرا، خون حیدر جسم اصغر میں ابل کر آ گیا۔ اور ان کے نام پاک کی تاثیر تو دیکھو ذرا، آقا حسین کا توغرا گھر پہ لگاتے ہیں، گھر پہ رکھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، اور تاثیر ملتی ہے الحمدللہ، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت و نور کی بارش میں نہاتے ہو، ان کے نام پاک کی تاثیر تو دیکھو ذرا۔ ارے ڈوبنے والا ہی تھا لیکن نکل کر آ گیا، ڈوبنے والا ہی تھا لیکن نکل کر آ گیا، آندھیوں میں ایک چراغ نور جل کر آ گیا، کربلا میں آج خود اسلام چل کر آ گیا۔ ایک ایک بچہ قربان ہو گیا کربلا کے میدان میں، جوان شہید ہو گئے، بچہ شہید ہوا، غلام شہید ہو گئے، مگر آقا حسین سے کوئی یہ نہیں کہتا، آقا حسین سے کوئی یہ نہیں کہتا میرے آقا حسین، میرے آقا حسین، یزید کی بات مان لو، یزید کی بات مان لو، یزید کی ہاں میں ہاں ملا لو، میرے آقا حسین سے کوئی یہ نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی تیار ہو رہا ہے پہلے مجھے جانے دیا، پہلے مجھے جانے دیا۔ جب میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی کمر میں ننھی سی تلوار لگا کر میدان کربلا کی طرف چلا جا رہا ہے، امام حسین نے دیکھا تو پکار اٹھے، اے میرے ساتھیوں جلدی سے جاؤ اس بچے کو پکڑ لاؤ، وہ کس کا لال ہے جو چلا جا رہا ہے، کس کا بیٹا ہے جو چلا جا رہا ہے، چھوٹا بچہ ننھی سی تلوار لے کر میدان کربلا کی طرف چلا جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں سنی مسلمانوں، بچے کے جذبات کو دیکھو، چھوٹا بچہ آگے بڑھ گیا ہے، آقا حسین نے آواز لگائی ہے، میرے ساتھیوں جلدی سے جاؤ اس بچے کو بلاؤ، وہ کس کا لال ہے، وہ کس کا بیٹا ہے جو چلا جا رہا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں بچہ آیا، پوچھا گیا شہزادے تو کہاں جا رہا تھا؟ کہا عظمت حسین پہ جان دینے جا رہا ہوں، جب نبی کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، پرچم اسلام کو بلند کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا کے لوگ پرچم محمدی کو گرانے کی کوششیں کر رہا ہے، آپ بھی تیار ہو جاؤ، اپنے بچے کو بھی آگے بڑھاؤ اور حسین اعظم کی محبت اس کے سینے میں ڈال دو، تو بچہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، میدان محشر میں ہر جگہ کامیاب ہوتا رہے نظر آئے گا۔ یہ صحن تاج الشریعہ ہے، تاج الشریعہ کا فیضان ہے، میرے تاج الشریعہ نے جو پیغام دیا ہے اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھتے رہو۔ سنی مسلمانوں، ارے کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا انتخاب ہوا، اسلام بچانے کے لیے آل نبی کا انتخاب ہوا، اور ایمان بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا انتخاب ہوا ہے، ایمان بچانے کے لیے مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا انتخاب، اسلام بچانے کے لیے آل نبی کا انتخاب، ایمان بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا انتخاب، اور صلح کلیہ سے بچنے کے لیے تاج الشریعہ کا انتخاب، تاج الشریعہ کا انتخاب۔ حضرات میرے تاج الشریعہ کا بے پناہ کرم ہے، بے پناہ فیض ہے، اور جو پیغام دیا ہے تاج الشریعہ نے وہی پیغام کو لے کر آگے بڑھتے رہو، کامیاب رہو گے۔ تقریریں خوب ہوتی ہے، اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ دیکھو ذرا سا، بچے کو بلایا ہے، بچے سے پوچھا گیا شہزادے تو کہاں جا رہا تھا؟ عظمت حسین پہ جان دینے جا رہا ہوں، نبی کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، نبی کے نام پہ جان دینے جا رہا ہوں، اسلام کے نام پہ گردن کٹانے جا رہا ہوں۔ آقا حسین پوچھتے ہیں شہزادے تو کس کا لال ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا لال ہے، تو کس کا بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا اے میرے آقا حسین آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو کس کا بیٹا ہے؟ شہزادے تو بتا دے، ہاں تو کس کا لال ہے، تو کس کا بیٹا ہے، کس کا اولاد ہے؟ ہاں ہاں۔ بچہ کہتا ہے میرے آقا میری ماں مجھے دلہا بنا کے اتار رہی ہے، میری ماں مجھے بھیج رہی ہے، دلہا بنا کے اتار رہی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر اگر کوئی آج بھی معاملہ درپیش آئے تو اپنے بچوں کو گھروں میں مت بند کرنا، بلکہ
بچی آگے بڑھا دینا اور حسین کے جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دینا. بچہ آگے بڑھتا رہے گا اور پرچم حسین کو بلند کرتا نظر آئے گا. پیغام دے کر جا رہا ہو. یہ ذاکر بھی نہیں کہنا یہ چاہتا ہے. بچے نے کہا قسمت حسین میں جان دینے جا رہا ہوں. تو کس کا لال ہے؟ آقا حسین نے کہا تو کس کا لال ہے؟ میرے آقا ابھی تو میرے باپ شہید ہوئے, ابھی تو میرے باپ شہید ہوئے, اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا لگ کے کیا کرے گا؟ جب محمد علی محمد کے نام پہ قربان ہو جا, یا نبی کے نام پہ قربان ہو جا, یا آقا کے نام پہ قربان ہو جا, نبی کے نام پہ قربان ہو جا. سنی مسلمانوں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آقا حسین کی قربانیوں کو خوب دیکھو ذرا سا. میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے بہترین خطیب ہے, ابھی بہت کام باقی ہے. اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. زور سے بولو نے. جب یہ شعر اتنا زندہ ہے اور یہ شعر جن کے لیے کہا گیا ہو ان کی زندگی بارے آپ خوب جانتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. وہ شعر جب اتنا زندہ ہے. قتل حسین کربلا میں حسین شہید ہوئے. موت کس کی ہو گئی؟ موت کس کی ہو گئی؟ حسین کی. توبہ کرو. یزید کی موت ہوئی. کس کی موت ہوئی؟ یزید کی موت ہو گئی. مر کون گیا؟ یزید مر گیا. یزید کی موت ہوئی. حسین شہید ہوئے, موت یزید کی ہوئی. جذبات بتائیے, سنتے ہیں تو غور سے سنیے. موت کس کی ہو گئی؟ مر کون گیا؟ یزید مر گیا. یزید کی موت ہوئی. اچھا یزید مر گیا, سچی بات ہے. یزید مر گیا, حسین شہید ہوئے, آقا حسین شہید ہوئے, یزید مر گیا. آپ خوب جانتے ہیں کہ یزید سے پہلے اس نام کر کے اور بھی شخصیتیں مل رہی ہیں ہمیں. یزید سے پہلے یزید ہیں, نام ہے. یزید کے بعد ہے کسی کا نام ہے؟ کسی سوری میں ہے؟ کہیں سوری میں ہے, لیموڈی میں ہے, کہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے کوئی غلطی سے کوئی رکھتا ہی نہیں. جس دن رکھ دے یہ حسینی مسلمان اسے اٹھا دے گا. کوئی غلطی سے نہیں رکھتا. اگر کوئی رکھ دے یہ حسینی مسلمان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا. غلطی سے بھی نہیں رکھتا کوئی. ہاں یزید نہیں ہے. یزید کے بعد کوئی یزید نہیں. حسین سے پہلے نہیں. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. کہیں تاریخ میں نہیں پاؤ گے. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. یزید سے پہلے یزید ہیں. اس نام کے اور بھی شخص گزری ہیں. یزید سے پہلے یزید ہیں. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. یزید کے بعد کوئی یزید نہیں. حسین کے بعد ہر طرف حسین ہے. مبارک حسین کا تو پڑھ رہے تھے, سن رہے تھے. ڈگر حسین, نگر حسین ہے, شہر حسین ہے, دریا حسین ہے, ہر جگہ حسین ہے. ہندوستان میں حسین ہے, پاکستان میں حسین ہے, عربستان میں حسین ہے, پوری دنیا میں حسین ہی حسین ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نماز پڑھو لیکن یزیدی مسلمانوں کی طرح نہیں. یزیدی مسلمانوں کی طرح نماز میں پڑھنا. نماز ادھر بھی ہو رہی تھی, نماز ادھر بھی ہو رہی تھی, اذانیں ادھر سے بھی آ رہی. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, بس مختصر انداز میں. تو یزیدی مسلمانوں کی طرح نماز نہ پڑھنا, ورنہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے تو اذان بھی دے دیجیے گا لیکن نہیں دے پاؤں گا اس وقت. حالات بھی ہے اذان دینے کے وہ موقع بھی نہیں ہے. اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اذانیں ہو رہی تھی ادھر بھی ادھر بھی, لیکن آقا حسین صبر کے پیغام دے گئے. صبر کا پیغام دے گئے. اس انداز سے نماز پڑھو. آقا حسین جس انداز سے تلواروں کے سائے کے نیچے, جھنکاروں کے سائے کے نیچے سجدہ کر کے بتا گئے, ہمیں اور آپ کو اسی انداز سے نماز پڑھنی ہے. اور مسجد کی در و دیوار کو سجدوں سے جگمگا دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جگمگا دے گا, تمہاری اولادوں کو جگمگا دے گا, تمہارے بچوں کو جگمگا دے گا. اپنی عورتوں سے کہو کہ نماز پڑھے, بیٹیوں سے کہو کہ نماز پڑھے, بہنوں سے کہو کہ نماز پڑھے, خود بھی نماز پڑھو. اور دیکھو اس کے بعد خود اب محسوس کرو کہ برائیاں مٹتی چلی جائیں گی.
بیڑیاں مٹی چلی جائیں گی، بربادیاں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ یہ کورونا جیسی مہلک بیماری ہے، ان سب بیماریوں سے بچتے نظر آؤ گے۔ نماز پڑھو، سجدہ کرو، مسجد کی زیارت بن جاؤ۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ذاکر بنائی خوب تقریر آپ کے سامنے کرے گا۔ ہندوستان کے بہترین خطیب ہیں، شعراء حضرات موجود ہیں۔ بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا حسین سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، گھروں میں رہیے، محبت کیجئے، باہر رہیے۔ سمندر میں اگر ڈوب رہے ہیں تو آقا حسین کو یاد کیجئے، سمندر سے باہر ہوتے نظر آئیں گے، کامیاب ہوتے نظر آئیے۔ خوب کسرے چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ واہ خدا